اس وقت نہ صرف ہمیں پاکستانیوں کو، مسلمانوں کو، بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کو، انسانیت کو، امت کو جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے وہ ازدواجی مسائل کا ہے۔ میریٹل ایشوز، میریٹل پرابلمز، ازدواجی مسائل اس وقت انسانیت کے سب سے بڑے مسائل میں سے سب سے بڑا چیلنج ہے، سب سے بڑا ایشو ہے۔ سیکشل گائیڈنس کی ویسے بھی سب سے زیادہ ضرورت ہے انسانوں کو، لیکن میریڈ کپل کو اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے۔ ہسبینڈ وائف کے جو ایشوز ہیں، جائز ناجائز، حلال حرام، صحیح غلط کے درمیان، اس کی آگاہی ہی نہیں ہے، اس کا علم ہی نہیں ہے، اور خواتین زیادہ سفر کرتی ہیں کیونکہ تکریم انسانیت، احترام مسلم بھی ختم ہو جاتا ہے، سیلف رسپیکٹ زیرو۔ یعنی ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ شریعت و شریعہ طبی لحاظ سے بھی ہمیں نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اسلام جہاں ہمارا طبی نقصان ہو، میڈیکل وارننگ ہو، اسلام پہلے سے وہاں ہمیں گائیڈ لائن دینے کے لیے کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا بارڈر لائن ہے، کس چیز میں کمپرومائز کر جانا چاہیے اور کہاں ہمیشہ نو ہی کہنا چاہیے، اسلامی رہنمائی موجود ہے۔ لیکن معلوم ہو، قوت فیصلہ، قوت عمل موجود ہو، تب ہی خود کو بچا سکتے ہیں اور ان ایشوز سے نکال سکتے ہیں۔ میں تفصیلات میں نہیں چاہوں گی کیونکہ یہ ایسا وائڈ ٹاپک ہے، اور جس قدر یہ وسیع ہے اسی قدر یہ تنگ بھی ہے، یعنی ہم پہ گراں گزرتا ہے، اور بات کرنا بھی آسان نہیں ہے۔ کس ایشو کی بات کروں؟ ملٹیپل میریجز کی بات کروں، اورل اینل سیکس کی بات کروں، ہوموسیکشولیٹی کی بات کروں، گےازم، فیمنزم کی بات کروں، پیریڈز میں ہم بستری کے حوالے سے تنبیہات بتاؤں، یا احساسات، جذبات کی بات کروں، جہاں سر عام جذبات کا قتل کر کے بس ہوس کو ہی پورا کیا جاتا ہے۔ یہ بہت تکلیف دہ امر ہے جس کا خمیازہ ہم اٹھا رہے ہیں۔ بجائے اس کے کہ ہم ڈائریکٹ ان کی حلت حرمت کی بات کریں، ہم سب کو پہلے سے سب کچھ معلوم ہے، ان کی روٹ کاز کی بات کرتی ہوں تاکہ جڑ سے ہی ان بیماریوں کا خاتمہ کیا جا سکے۔ یعنی انسان جنسی درندہ کیوں بن جاتا ہے؟ انسان آخر جانور کیوں بن جاتا ہے؟ ایک دوسرے کے ہوتے ہوئے، ایک دوسرے سے فائدے کا مکمل اختیار رکھتے ہوئے حرام میں ہی کیوں منہ مارتا ہے؟ اس کی وجوہات ہیں جن کا خاتمہ ضروری ہے۔ سب سے پہلا جو سبب ہے وہ ایمان کی کمزوری اور صلوات خمسہ، نمازوں کی عدم ادائیگی ہے۔ جہالت اور کم علمی اس پر مستزاد ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ عز و جل نے شہوات کے ساتھ نمازوں کے ضائع کرنے کو ذکر کیا۔ سورہ مریم آیت نمبر 59، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ ان کے بعد پھر ایسے جانشین آئے کہ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور شہوات کے پیچھے چل پڑے تو وہ گمراہی کو ملیں گے۔ یہی تو ہو رہا ہے۔ خود ہم، ہماری نسلیں اور آل اولاد آوے کا آوا سارا اسی دھن میں مست ہے۔ نمازوں کی فکر نہیں، صبح کی نمازیں ہوں تو نیند میں، بستر پہ، دوپہر کی کاروبار میں، اسکولنگ کے نام پر اصل نالج کو ہی اگنور کر دیا جاتا ہے۔ پھر عصر آرام میں اور ریلیکسیشن میں، پھر مغرب اور عشاء کا ہی بس مت پوچھیں۔ تو ہوا کیا؟ واتبعوا الشہوات، شہوت کی لت لگ گئی، فسوف یلقون غیا، نتیجتاً گمراہی کو جا ملے۔ اللہ کا یہ فرمان حرف بہ حرف پورا ہو رہا ہے۔ تو شہوت کے فتنے سے بچنے کے لیے، خواہ وہ سیکشل اویئرنیس ہو یا میریٹل ایشوز، اس حوالے سے سب سے مؤثر کام نمازوں کی ادائیگی ہے، تبھی شہوت سے بچ سکتے ہیں۔ کسی کو الزام مت دیجیے، خود دیکھیے کہ ہم نمازوں کے کتنے پابند ہیں، ہمارے گھروں میں اللہ کے احکامات کی کتنی پاسداری ہے۔ کسی ایک کا بے راہ روی کی طرف جانا، نمازوں کو ضائع کرنا، یہ سارے گھر والوں کی بربادی کی وجہ بن جاتا ہے۔ جو تو نیکوکار ہوتے ہیں اللہ ان سے جان چھڑاتا ہے، اور جو گناہ گار ہوتے ہیں ان کی اپنوں سے جدائیگی ان کے لیے ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے۔ پھر عدم ادائیگی صلاۃ، نمازوں کے ضیاع کے ساتھ جو بے پردگی ہے، اس کا اثر ہماری سیکشل لائف کو، میریٹل لائف کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔ جب ایک انسان نت نئے پکوان دیکھتا ہے تو بھوک نہ بھی ہو تو چھڑ جاتی ہے، دل مچلنے لگتا ہے۔ یہی حال ہے
جب ایک شادی شدہ بچوں والا مرد باہر جاتا ہے، ننگی برہنہ بے پردہ عورتوں کو دیکھتا ہے تو اپنے گھر والوں سے اس کا جی بھر جاتا ہے، اچاٹ ہو جاتا ہے، اور وہ وہی ورائٹی چاہتا ہے، خواہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہی کیوں نہ ہو۔ تو شہوت کے فتنے سے بچنے کے لیے بے پردگی کو دبانا ہوگا، ختم کرنا ہوگا، پردے کی طرف آنا ہوگا۔ اسی میں عزت، عصمت، حفاظت ہے، اسی میں نسوانیت ہے، انسانیت ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں کے حقوق کی بات کریں، سڑکوں پہ آ کے بے پردہ ہوگی، یہ ڈرامہ ہے، یہ افسانہ ہے۔ بھول جائیں کہ اس سے عورت کو حقوق ملیں گے یا گھر گھر ہستی محفوظ رہے گا، ہرگز نہیں۔ نمازوں کے ضیاع، بے پردگی کے ساتھ پھر بد نظری، یعنی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کم از کم آپ اپنے آپ میں فوری اقدام یہ تو کریں کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، لیکن نہیں، یہ سب چیزیں دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ میں نے کئی ایسے لوگوں کو بہت کلوزلی آبزرو کیا جو اپنی ویل بانقاب باحجاب گھر کی خواتین کو باہر پبلک پلیسز پر، خواہ وہ فوڈ اسٹریٹس ہوں، ہوٹلز ہوں، ریسٹورینٹس ہوں، پارکس ہوں، جتنی بھی آؤٹنگ پبلک پلیسز ہیں، صرف اس لیے ساتھ لے جاتے ہیں بچوں کو، گھر والوں کو، تاکہ دوسروں کو دیکھنے کا، دل کو بہلانے کا ایک ذریعہ مل جائے، یعنی اپنوں کے بہانے، فیملی کے بہانے دوسروں کی فیملیز کو تاڑ سکیں۔ اللہ اکبر، کتنے افسوس کی بات ہے۔ یہ چور دروازہ ہے، یہیں سے برائی کی ابتدا ہوتی ہے، اور اسی بد احتیاطی کی وجہ سے زندگی بھر کی نیک نامیوں پر بٹا لگ جاتا ہے۔ اس بدترین گناہ کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے اسلامی شریعت نے اولاً بد نظری کے ہر دروازے کو بند کرنے پر نہایت زور دیا، اور اس کے لیے مومن مردوں، مومن عورتوں کو الگ الگ حکم دیا۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ اور آپ اس کی اہمیت اور سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ایون حفظ فرج وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ سے بھی پہلے غض بصر کا حکم دیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ حفظ فرج غض بصر کے سوا ممکن ہی نہیں ہے، یعنی فرج کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت، یہ نظروں کی حفاظت کے ساتھ ہی ہے۔ نظر کی حفاظت ہوگی تو عزتیں محفوظ رہیں گی۔ عربی شاعر احمد شوقی نے کیا خوب کہا، نظرۃ فابتسامۃ فسلام فکلام فموعد فلقاء۔ نظر ملتی ہے، پھر مسکراہٹ، پھر سلام، پھر گفتگو، پھر وعدہ، پھر ملاقات، اور پھر بس وہ جو نظر تیر چھوڑتی ہے آخر لگ ہی جاتا ہے، زخم پھر ہو ہی جاتے ہیں۔ ایسے زخم کہ خاندان کے خاندان، ملک کے ملک، ملت کی ملت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اور اب تو گھروں سے نکلنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، یہ سب سکرین پہ اویلیبل ہے، اور باقاعدہ انٹرٹینمنٹ کے نام پر، انجوائمنٹ کے نام پر، مل بیٹھ کر تفریح کے نام پر، اب جہاں دیکھیں گناہ کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا گیا، اور پھر خواتین مردوں کے اور مرد خواتین کے رونے روتے نظر آتے ہیں، اکٹھے بیٹھ کر گندی فحش فلمیں، اور پھر ویسے سین رپیٹ کرنا، اور پھر اس لذت کا سلسلہ ایسا نشہ کہ وہ جو بیڑے سے بات شروع ہوئی تو چرس اور ہیروئن تک بات جا پہنچی، یعنی تھوڑی 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 تھوڑی، حتیٰ کہ پھر ملٹی میریجز، تعدد ازواج، اور پھر اس سے بھی آگے۔ ایون میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے حلال رشتوں میں بھی حرام کام ہو رہے ہیں۔ اب بندہ جائے تو جائے کہاں، عافیت کہاں سے تلاش کریں؟ ان اسباب کو، ان بیماریوں کو ختم کریں، یہاں سے پرہیز شروع کریں، تب جا کر عافیت اور سلامتی ہے۔ اور پھر صحبت بد، یہ بھی بہت بڑا دیمک ہے۔ غلط لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا، صحبت سوء اچھے خاصے بندے کو بھی، فیملی اورینٹڈ بندے کو بھی فیملی کا دشمن بنا دیتی ہے، حتیٰ کہ پہلے صرف بیوی سے دور اچاٹ ہوتا ہے اور پھر بچوں کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ اصل میں تو یہ لگام مردوں کے ہاتھ میں ہے، قوام تو بہرحال وہی ہیں۔ عوام کا قصور لاکھ ہو، الزام تو حکمران پہ ہی آتا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر مردوں کو، حکمرانوں کو احساس نہیں ہے تو عوام کو اپنے حقوق کے لیے، اللہ کے احکامات کی پابندی کے لیے ڈٹ جانا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ ہمارے حقوق اللہ کے احکامات کی پابندی میں ہی ہیں۔ آپ جس قدر دین کے قریب ہوتی جائیں گی، دین کو فالو کرتی جائیں گی، اس قدر سکون، راحت، اطمینان، آرام پاتی جائیں گی۔ پھر خواہ رشتے بچے نہ بچیں، گھر بچے نہ بچیں، چیزیں بچے نہ بچیں، اللہ نے وعدہ کیا کہ زندگی طیبہ ہوگی، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ ہیپی لائف چاہیے تو آ جاؤ نماز کی حفاظت کی طرف، پردے داری کی طرف،
حفاظت نظر کی طرف، صحبت صالح کی طرف، اللہ دنیا کے گھروں کو بھی محفوظ رکھے گا اور آخرت کے کہیں بہتر گھروں کا مالک بنائے گا۔ وَلَنِعْمَ دَارُ